یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے ضیاء صاحب، یہ وکلاء کی جانب سے اجلاس کو روکنے کے لیے احتجاج کے علاوہ کیا آپشن مزید وکلاء کے پاس موجود ہیں؟ بہت سارے آپشن موجود ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پہ ڈسکس کرتے چلیں. عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتی، یا کنٹرول کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، وہ انہوں نے کہا کنٹراڈکشن، سپریم تو آپ کی وہی ہے نا، پارلیمنٹ ہے. سپریم کورٹ آئین کو تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ضرور ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، سپریم کورٹ کے ذمہ ہے آئین کی تشریح کرنا، لیکن آپ کو یاد ہوگا بندیال صاحب کے دور میں جب اسی پارلیمنٹ کو ٹائم ٹینیور بھی دے دیا گیا تھا، ایک دائرے کے اندر باندھ بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے. کیا وہ آئین کی مکمل تشریح تھی؟ کیا وہ سہولت کاری نہیں تھی؟ کیا اس دن سے اس ملک کے یہ جو حالات ہو رہے ہیں یا جو بنتے جا رہے ہیں یا جو بن چکے ہیں اسی دن سے شروع نہیں ہوئے تھے؟ جس دن سے ان کو یعنی پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت آئی تھی یا ان کو مسلط کیا گیا تھا، یہ اسی دور سے ہیں. بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن پہ آتے ہیں. جوڈیشل کمیشن وہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ معرض وجود میں آیا ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس ٹائم پہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے، بلوچستان ہائی کورٹ کے یا لاہور ہائی کورٹ کے جو کل آپ نے اجلاس بلایا ہے جس میں 9 ججز کو آپ نے ایلیویٹ کیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کون کس کا رشتہ دار ہے. وہ بھی ساری واضح چیزیں آ چکی ہیں عوام کے سامنے بھی. آپ آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز اس میں سب سے بہتر آپشن تو یہی ہے کہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کا ہی فل کورٹ فیصلہ کر لے. اس کے بعد وکلاء کے آپشن کیا ہیں ضیاء صاحب؟ سوری، وکلاء کے پاس آپشن ایک تو یہی ہے کہ ہم عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں، اور وہ ہم کر چکے ہیں. اس کی ایک تاریخ لگ چکی ہے. اس تاریخ میں ہم نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ فل کورٹ سنے. اس میں نوٹس ہو چکا ہے. دیکھیں اب اگلی پیشی پہ فل کورٹ بننی ہے یا نہیں بننی، اس پہ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے علاوہ 10 فروری کو ہم نے یہ جو آنے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کو رکوانے کے لیے پورے پاکستان کے وکلاء کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی ریڈ زون میں شاہراہ دستور پہ ہم نے ایک احتجاج کا اور دھرنے کا اعلان بھی کیا ہے. ہم انشاءاللہ بائی لاز بھی روکیں گے، بائی فورس بھی روکیں گے. ہم پورے ملک سے یہاں آئیں گے اور انشاءاللہ اس چیز کو باور کرائیں گے کہ یہ عدالتیں مجبور ہو جائیں گی اور یہ ججز صاحبان مجبور ہوں گے اپنے ساتھیوں کو ساتھ بٹھانے کے لیے کہ آپ برائے مہربانی ساتھ بیٹھے. اور ایک ملک میں اتنا بڑا تنازعہ کھڑا ہو چکا ہے، اس تنازعے کو حل کرنے کا واحد راستہ فل کورٹ ہے. وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہم ججز صاحبان کچھ جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ استعفوں کی طرف بھی سوچ رہے ہیں، لیکن میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ استعفوں کی طرف جائیں. جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں اس نظام کے اندر رہ کے اس نظام میں تبدیلی لاؤں گا. بالکل وہ تو پی ٹی آئی کا ایک تجربہ بھی ہے پارلیمنٹ کا اس حوالے سے استعفے دینے کا، اس لیے وہ پی ٹی آئی کا ایک. میں بھائی صاحب ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھوں گا، یہ جو آج ایک خط کا معاملہ بھی کچھ دیر قبل سامنے آیا ہے کہ اس میں ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغیر حلف کے ججز نے کام شروع کیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ورزی ہے. اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ایسا آئین میں تو لکھا تو نہیں ہوا کہ ایک جج جب ایک ٹرانسفر ہو کے آئے گا تو اس نے دوبارہ حلف لینا ہے. دوسرا سینیورٹی کا ہائی کورٹ کا ایک حلف، بھائی صاحب میری معلومات میں اضافہ کر دیں کہ ہائی کورٹ کا حلف علیحدہ سے ہوتا ہے یا ایک دفعہ حلف اگر ہائی کورٹ کے جج نے لے لیا؟ اوتھ تو جج کا ایک ہی ہوتا ہے. صحیح. اور اب یہ جو ٹرانسفر کا ایشو ہے اس میں ایک پوائنٹ ہے سینیورٹی کا. صحیح. جیسے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو یہاں پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ تو سارا آرٹیکل 200 کے تحت ہی اڈاپٹ ہوا ہے. اب جہاں پہ سینیورٹی کا ایشو ہے وہ اگر عدالت میں چیلنج ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر بینچ بنے گا، اس پہ کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے، کیا کارروائی آگے بڑھتی ہے. صحیح. فیصل، یہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے